اس بھیڑ میں 19 عورت کچل کر کے مر گئی، 19 عورت کچل دی گئی اور وہ مر گئی۔ اس کو کیا ملا؟ بلکہ کفن ملا۔ ہر سال ہندوستان میں 15 سے 20 ہزار لوگ ایڑیاں رگڑ کر کے غریبی کی وجہ سے مر جاتے ہیں۔ ہم کو جھوٹی شان دکھانے کے لیے پیسہ ہے، غریبوں کی جان بچانے کے لیے ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب آدمی کتے کو دیکھتا ہے، جوان کتے کو، تو وہ ٹانگ اٹھا کر کے پیشاب کرتا ہے۔ یہ راز کیا ہے میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ کتے کو دیکھیں گے وہ ٹانگ اٹھائے گا، پیشاب کرے۔ ٹانگ اٹھا کر کے کتا پیشاب کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ وہ ٹانگ کو بچانا چاہتا ہے تاکہ پیشاب نہ لگے۔ لیکن اسی کتے کو آپ دیکھیں گے کہ پاخانہ اس کو زمین میں ملتا ہے، منہ سے اٹھا لیتا ہے۔ منہ کو پاخانے سے نہیں بچا رہا، ٹانگ کو پیشاب سے بچا رہا ہے۔ حرام کھانے والے کی مثال اسی کتے کی طرح ہے، جو بیٹا کو بیچتے ہیں، بیٹی والے سے پیسہ لیتے ہیں۔ یہ رشوت کھانے والے لوگ، حرام کھانے والے لوگ کتے کی طرح ہوتے ہیں۔ یہ پیشاب سے پخانہ سے اپنے کپڑے کو، بدن کو بچاتے ہیں، لیکن بیٹے کے مطالبے پر جو پیسہ ملتا ہے یہ حرام، یہ پیشاب پخانے سے بدتر ہے، اس کو حلق کے نیچے اتار دیں۔ انصاف سے بتائیے، یہ پیسہ کس کو ملا؟ بیٹی داماد کو۔ یہ گاڑی کس کو ملی؟ بیٹی داماد کو۔ یہ سامان کس کو ملا؟ بیٹی داماد کو۔ اس بانر باغ کو کیا ملا؟ نانا کی ہنڈی۔ یہ دوسرے کی دنیا بنا رہا ہے، اپنی آخرت برباد کر رہا ہے۔ ایک مثال ہے، پیغام کو ختم کر رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ حلال کمائیے، حساب سے خرچ کیجئے۔ میں گارنٹی لیتا ہوں اللہ جو دے دے گا آپ کو دنیا نہیں دے سکتی، مالا مال کر دے گا، کسی کا محتاج نہیں رکھے گا۔ ایک مثال پر، اس ہندوستان کا ایک بادشاہ گزرا ہے، اس کا نام تھا ناصر الدین محمود۔ اس کی تاریخ میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس سے پہلے ایک بات، مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ اسی ہندوستان کے عالم دین ہیں، ان کے حوالے سے سنا رہا ہوں۔ دعا کیجیے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ ان کے پاس ایک باپ کی بیٹی کے باپ کا خط آیا۔ اس خط میں لکھا ہوا تھا، حضور مجھ کو اجازت دے دیے، میں زہر پی کر کے مرنا چاہتا ہوں۔ ارے اللہ کا بندہ، زہر پی کر کے کیوں مرنا چاہ رہے ہو؟ کہا مجھ کو 4 بیٹی ہے اور گاڑی کا مطالبہ ہے، سامان کا مطالبہ ہے، پیسے کا مطالبہ ہے۔ ایک بیٹی رہے تو پورا کرے مطالبہ، 4 بیٹی کا مطالبہ میں کہاں سے پورا کروں گا؟ بھیک بھی مانگ کر کے لاؤں گا تب بھی مطالبہ پورا نہیں ہوگا۔ مجھ کو اجازت دے دیجئے، اس ذلت سے مر جانا اچھا ہے جس میں سماج آنکھ کے باوجود بھی اندھا ہے، زبان کے باوجود بھی گونگا ہے، پیسہ ہونے کے باوجود بھی غریب ہے، لالچی ہے، کنگال ہے، غریب کو لوٹ کر کے امیر بننا چاہتا۔ خدا کے واسطے یہ ظلم مت کیجئے۔ ہاتھ اٹھا کر کے ایک وعدہ دے دیجئے کہ انشاءاللہ اپنے بیٹے کی شادی فری میں نہیں کریں گے۔ ہاتھ اٹھائیں۔ تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیرے قالی ہے ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تناسانی۔ عمارت کیا شکو ہے خسروی بھی ہو تو کیا حاصل، نہ زور حیدری تجھ میں نہ استغنائے سلمانی، نہ زور حیدری تجھ میں نہ استغنائے سلمانی۔ اپنے اعمال بدتے ذلت ملی، ہم کو دنیا سے کوئی شکایت نہیں، تیری رحمت کے سائے میں سب جیتے ہیں، کون ہے جس پہ تیری عنایت نہیں، میرے اللہ ہے ماں سلامت رہے، میرے دل میں کوئی اور حسرت نہیں۔ 2 پیغام جوان کے حوالے سے، عورت کے حوالے سے سنا دوں گا، میرا حصے کا جلسہ مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ پیشاب پاخانہ روک کر کے بھی بیٹھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ غلطی مت کیجیے گا، نکل جائیے گا 9-11 ہو جائیے گا۔ دھیان سے سنیے، جلدی سے نکل جائے گا۔ یہ بستی ہے
इसी के आस पास में कहीं कब्रिस्तान है, आस पास में कहीं कब्रिस्तान, बस्ती यहाँ है, पीछे कब्रिस्तान है। कब्रिस्तान को एक सहाबी जब भी देखते थे 2 रकात पढ़ लेते थे। कब्रिस्तान से गुजरे 2 रकात पढ़ लिया, कब्रिस्तान से गुजरे 2 रकात पढ़ लिया। सहाबी से पूछा गया कि आप कब्रिस्तान देख करके 2 रकात नमाज पढ़ते हैं, क्या ये जो कब्र के अंदर मुर्दा है उसके दिल में हसरत होती है, काश कि मुझे भी 2 रकात नमाज पढ़ने का मौका मिलता और मेरी नेकी में इजाफा होता। जानते एक तलवार होती है, तलवार से सर कट जाता है, लेकिन हमारी उम्र को तलवार से काटने वाली कौन सी चीज़ है जानते हैं? ये रात है, ये दिन है। जैसे रात कटती है मेरी उम्र को काट देती है, जैसे ही दिन गुजरता है मेरे ज़िंदगी के हिस्से को काट देता है। ध्यान से रखिएगा। तीसरा नमूना आपकी खिदमत में आ रहा। 2 टंकी होती है, एक में टोटी है, एक में टोटी है ही नहीं। जिस टंकी में टोटी है उसको खोला गया, पानी निकला, और जब पानी निकल गया तो बंद कर दिया। उस टंकी का पानी बचा हुआ भी है, खर्च हो रहा, बचा हुआ है, खर्च हो रहा, बचा हुआ है, खर्च हो रहा। एक टंकी ऐसी है कि उसमें टोटी ही नहीं है, पानी रिस रहा है। यही हमारी ज़िंदगी की मिसाल है। वो रिस रहा है, रिस रहा है। आज बचपन में है, कल जवान होंगे, और आज जवान है, कल बूढ़े होंगे। उसके बाद आखिरी स्टेज कब्र है, उसके बाद हशर है। हशर में खुदा के सामने खड़ा होना। ज़िंदगी दी, कहाँ आबाद किया, जवानी दी, कहाँ बर्बाद किया, माल कहाँ से कमाया, इल्म के मुताबिक क्या अमल किया। ध्यान से रखिएगा, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। जब तक जवानी है तब तक जिंदगानी है, जैसे ही जवानी गई जिंदगी खत्म हो गई, अब कुछ नहीं है। आप देख लीजिए, सबसे ताकतवर पावरफुल जो सरमाया आदमी के पास है वो जवानी का है। जवानी गई जिंदगानी गई। लेकिन जवान को शैतान 2 धोखा देता है। पहला धोखा क्या देता है? उसका इरादा हुआ मुझे नेक काम करना है, तो शैतान कहता है यार जल्दी क्या है, नेक काम करना है ना, कल करना। कल के ऊपर टाल दिया, वो नेकी गई हाथ से। शैतान दूसरा धोखा देता है जवान को, ऐ जवान गुनाह छोड़ना है, सही बात है, लेकिन आज कर लो, कल तौबा कर लेना। जवान फिसल गया, उसके हाथ से नेकी भी गई, उसके हाथ से तौबा भी गया। याद रखो, मैं अपने जवानों से कहता हूँ, मुकेश अंबानी दुनिया का 3रा अरबपति है। उसने कहा कि मालदार होने के लिए डॉक्टर होना ज़रूरी नहीं है, इंजीनियर होना ज़रूरी नहीं है, प्रोफेसर होना ज़रूरी नहीं है। खुद मुकेश अंबानी न डॉक्टर है, न इंजीनियर है, न प्रोफेसर है, कुछ नहीं है। लेकिन उसकी कंपनी में 30,000 डॉक्टर है, 30,000 इंजीनियर है, 30,000 प्रोफेसर है। उसने कहा मालदार होने के लिए डॉक्टर होना ज़रूरी नहीं है, मालदार होने के लिए इतना ज़रूरी है कि आदमी को वक्त बर्बाद होने से बचा ले। आदमी वक्त को बर्बाद होने से बचा ले, उससे बढ़कर के कोई मुकद्दर का सिकंदर नहीं हो सकता। दुनिया उसके पीछे होगी, दुनिया उसको पीछे नहीं कर सकती। इसलिए आपको 5 काम में देर नहीं करनी है। मेहमान आए उसको जल्दी से खिलाइए, तौबा का ख्याल आए जल्दी से तौबा कीजिए, लड़का बालिग हो जाए जल्दी से निकाह कीजिए, नमाज का वक्त हो जाए जल्दी से नमाज पढ़िए, जनाजा उठ जाए जल्दी से दफन कीजिए। क्या पता आप गरीब हो जाएं, क्या पता आप नाफरमान हो जाएं, क्या पता आप बूढ़े हो जाएं, क्या पता आप मर जाएं, आपको मौका ही न मिले। एक मिसाल पर पैगाम ख़त्म कर रहा हूँ। जब तक जवानी है जिंदगानी है। जवानी को आपने अल्लाह की इबादत में लगा दिया, रसूल के ताअत में लगा दिया, खिदमत में लगा दिया, तो दीन दुनिया दोनों की भलाई से अल्लाह आपको माला माल फरमाए। एक बूढ़ा आया डॉक्टर के पास, कहा कि मेरे सर में दर्द है। कहा ये बुढ़ापे की वजह से। कहा सीने में बलगम जमा हुआ है। कहा ये भी बुढ़ापे की वजह से। कहा खाते हैं हजम नहीं होता। कहा ये भी तुम्हारे बुढ़ापे की वजह से है। एक तमाचा जोर से मारा कि तुम्हारे यहाँ कोई इलाज नहीं है, सिर्फ बुढ़ापा ही है। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि मैं इसका भी बुरा नहीं मानूंगा, ये भी तुम्हारे बुढ़ापे की वजह से है।
تجھے تیرے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، ازل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، ازل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، مکی ہو گئے لا مکاں کیسے کیسے، ہوئے نام بے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی نو جوان کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ برابر آپ کو لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس طرح سن رہے ہیں جیسے پتھر ہے، لیکن میں محسوس کر رہا ہوں کہ آپ کو روحانی طاقت نے پتھر بنا دیا ہے۔ اب سیدھے میں آپ کا جنازہ پڑھ کر کے قبرستان ہی پہنچا دیتا ہوں۔ آخری پیغام آپ کو دے رہا ہوں اور جلدی سے اس کو مکمل کر رہا ہوں۔ یہاں سے لے کر کے وہاں تک سننے کے لیے تیار ہے؟ دونوں ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ عورتوں کے حوالے سے سنا رہا ہوں، سننے کے لیے تیار ہے؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ عورت کو سر پر رکھیں گے، پیر کے نیچے رکھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ عورت کو سر پر رکھیں گے، حکومت چلی جائے گی آپ۔ عورت کو پیر کے نیچے رکھیں گے، دانا پانی سب بند ہو جائے گا۔ ایک آدمی میرے اسٹیج میں ایسا بھی بیٹھا ہوا ہے جو سسرال ہی میں رہتا ہے، گھر میں نہیں رہتا، لیکن یہ غلطی آپ لوگ مت کیجیے گا۔ جو برابر سسرال میں رہے وہ گھر جمائی دماد کتا دونوں برابر، دھیان سے رکھیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ آخری پیغام آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں کہ بیٹی کے اوپر پیغام آیا، باپ نے کہا قبول کر لو، تو پہلی بیٹی نے کہا میں قبول نہیں کروں گی، یہ باہر کا آدمی ہے، قریب کا آدمی نہیں ہے، یہ میرے باپ کو بھی نہیں جانتا، میں اس کو بھی نہیں جانتی، اور یہ آدمی میری غلطی کو معاف نہیں کرے گا، مجھ کو طلاق دے دے گا، مجھ کو اس کا رشتہ منظور نہیں ہے۔ تو باپ نے دوسری بیٹی سے کہا کہ بیٹی اس کا رشتہ منظور کر لو، تو دوسری بیٹی نے کہا کہ میرے اندر تو کوئی کمال ہی نہیں ہے، عیب ہی ہے، مجھ کو یہ معاف نہیں کرے گا، مجھ کو اس کا رشتہ منظور نہیں ہے۔ تیسری بیٹی سے کہا کہ بیٹی تم قبول کر لو، تو تیسری بیٹی سامنے آئی، اس نے کہا ابا حضور اس رشتے کو میں سر آنکھوں پر رکھتی ہوں، مجھے یہ رشتہ منظور ہے، میرے اندر عیب بھی ہے، میرے اندر ہنر بھی ہے، اور میرا باپ بڑا آدمی ہے، چھوٹا آدمی نہیں ہے، اور میں نے خدا پر بھروسہ کیا ہے، اس لیے میں اس رشتے کو منظور کرتی ہوں۔ جب رخصتی کا وقت آیا، بیٹی کی شادی ہو گئی، رخصتی کا وقت آیا تو اس نے شرط رکھ دیا جب تک بستی کی لڑائی ختم نہیں ہوگی تب تک میں میکے سے سسرال نہیں جاؤں۔ بستی میں 40 سال کی لڑائی چل رہی تھی، 40 سال سے ایک بستی کی لڑائی دوسری بستی سے 40 سال سے چل رہی تھی، تو اس لڑکی نے شرط رکھ دیا میں اسی شرط پر جاؤں گی جب دو بستی کی لڑائی جو 40 سال سے چل رہی ہے ختم ہوگی۔ اب اس کا شوہر سوچتا ہے یار یہ لڑائی جاری رہے گی تو میری بیوی تو رخصت ہو کر کے آئے گی ہی نہیں۔ 3000 اونٹ لے کر کے وہ دوسری بستی والے کے پاس گیا، ہاتھ جوڑ کر کے کہتے ہیں کہ یہ اونٹ لے لیجئے اور لڑائی کو ختم کیجئے، ورنہ میری شادی ادھوری ہی رہ جائے گی، میں بچے کا باپ نہیں بن سکوں گا۔ وہ لڑائی ختم ہو گئی، ایک بچی کی ہوشیاری سے 40 سال کی لڑائی ایک دن میں ختم ہو گئی۔ اللہ ایسی ہونہار بیٹی سب کو عطا فرمائے۔ دھیان سے رکھیے، رشتہ آیا، آپ دیکھیں گے کہ جس کا بچہ کالا ہوتا ہے اس کی ماں اس کو 72 بار صابن لگاتی ہے، کسی طرح یہ کالا بیٹا گورا ہو جائے، لیکن وہ صابن تو کالا ہو جاتا ہے لیکن وہ کالا گورا نہیں ہوتا ہے۔ لیکن ماں کی محبت ہے کہ وہ اپنے کالے بیٹے کو بھی 14ویں کا چاند سمجھتی ہے۔
ध्यान से रखिएगा। रिश्ता आया, काला आदमी आया लेकर के, रिश्ता काला आदमी लेकर के आया। दरवाजे पर लड़की का बाप आया, उसने उस काले आदमी से कहा क्यों आए हो मेरे यहाँ? कहा तेरी बेटी का हाथ मांगने के लिए आया। कहा आईना में ज़रा मुँह देख लो 72 मरतबे, तुम मेरे इस रिश्ते मेरी बेटी के लायक हो? बेटी सुन रही थी। बेटी ने कहा अब्बा हुजूर, तुमको ये रिश्ता मंजूर हो या ना हो, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। मैं इस काले को नहीं देख रहा हूँ, बल्कि इस काले को जिस कमली वाले ने भेजा है, मैं उसको देख करके रिश्ता मंजूर कर रही हूँ। तीसरी मिसाल आ रही है, ध्यान से सुनिएगा। बेटी के पास बाप आया और कहा कि बेटी खुश हो जाओ, तुम्हारे लिए ऐसा रिश्ता लेकर के आया हूँ कि बस्ती में किसी को भी ऐसा दामाद नसीब नहीं हुआ। तो बेटी ने कहा अब्बा हुजूर क्या बात है, कैसा लड़का है? कहा कि बेटी सोनार है, सोने की दुकान है, जेवर की दुकान है, उससे तुम्हारा रिश्ता करने के लिए जा रहा हूँ। वो तुम्हारे बाजू को जेवर से भर देगा, तुम्हारे कान को जेवर से बोझल कर देगा। बेटी इस रिश्ते को मंजूर कर ले। तो बेटी ने कहा अब्बा हुजूर, मुझको ये रिश्ता मंजूर नहीं है। वो लड़का ज़रूर है, सोने की दुकान ज़रूर है, मुझको सोना नहीं चाहिए, नबी की सुन्नत चाहिए। जब वो लड़का अपने चेहरे पर दाढ़ी नहीं रखता, नबी का लिहाज नहीं करता, वो मेरा कोई लिहाज नहीं करेगा। चौथा और आखिरी नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। आप देखेंगे कि जवान बेटी की शादी होने वाली होती है, बारात आने वाली है, उपटन लगाया जा रहा है लड़की को, तो लड़की मायूस बैठी हुई रहती है, कुछ नहीं बोलती। उपटन लगाया जा रहा है, मोहल्ले की ख़ानदान की सारी औरत जमा है, माँ भी जमा है, माँ भी बैठी है, दादी भी, नानी, सब। इन सब के बावजूद भी वो लड़की मायूस है, कुछ नहीं बोलती है। जानते हैं क्यों? दो वजह से। एक वजह यह है कि उसको गम हो रहा है कि 18 साल जिस बाप के घर में मैं परवरिश पा रही थी, उस घर को दो बोल बोलने पर छोड़ना पड़े। एक गम तो इसका होता है। दूसरा गम जानते हैं किसका होता है? ये मेरी नानी मेरी तारीफ़ कर रही है, ये मेरी दादी तारीफ़ कर रही है, मेरे बाप तारीफ़ कर रहे हैं, मेरे ख़ानदान के लोग तारीफ़ कर रहे हैं, इनकी तारीफ़ से क्या होगा, बल्कि मैं जिसकी दुल्हन बन रही हूँ वो जब तारीफ़ करेगा तब मैं काबिल तारीफ़। आखिरी नमूना आपकी खिदमत में आ रहा है। बेटा से ज़्यादा आप बेटी को तालीम दिलाइए। आपको बहू को तालीम देने की ज़रूरत नहीं है, माँ को तालीम देने की ज़रूरत नहीं है, सास को तालीम देने की ज़रूरत नहीं है। यही बेटी आगे चल कर के माँ बनती है, बहू बनती है, सास बनती है। बेटी को आप ज़्यादा तालीम दिलाइए। इंशाअल्लाह तालीम कम डिग्री ज़्यादा दिलाएंगे। हाथ उठाइए, ध्यान रखिएगा। लड़का पीछे है, लड़का आगे है, लड़की पीछे, लड़की आगे है, लड़का पीछे। तो लड़की पलट करके देखा कि लड़का मेरे पीछे क्यों आ रहा, तो पूछा मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? कहा मैं तुम पर आशिक हूँ। अच्छा आशिक हो? अभी 2 मिनट में पता चल जाएगा। अरे अल्लाह का बंदा कितना बेवकूफ़ है, मुझ पर क्या आशिक है? मेरी बहन पर आशिक हो जा, मेरी बहन मुझसे ज़्यादा खूबसूरत है, मेरे पीछे आ रही है। अब लड़का इसको छोड़ करके उधर झांकने लगा। लड़की ने मुंह पर जोर से तमाचा मारा, तू झूठा आशिक है, सच्चा आशिक नहीं है। अगर सच्चा आशिक होता तो मेरी तरफ ध्यान रहता, दूसरे की तरफ ध्यान कैसे चला गया? लड़की को पढ़ाई। पीर साहब आए बस्ती में, मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो रहा है, आपको दुआ तक जलसे को मुकम्मल करा करके उठना। जैसे मैं मेहमान हूँ, मेरे बाद आने वाले भी मेहमान हैं, आप मेज़बान हैं, वो सुनाएंगे आप सुनेंगे, तब मेज़बानी का हक अदा होगा। इंशाअल्लाह हक अदा करके उठेंगे। हाथ उठा दीजिए, मुकम्मल सही जा रहा है, ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। बस्ती में पीर साहब आए, औरत को पता करना था कि 1 नंबर पीर है या 2 नंबर पीर है। तो औरत ने मर्द से पूछा, पीर साहब से पूछा कि पीर साहब आप 2 नंबर के पीर हो या 1 नंबर के पीर हो? तो पीर साहब ने जलाल में कहा, ओ कमबख्त तुम्हें पता नहीं है, मैं 1 नंबर का पीर हूँ, बैठता यहाँ हूँ, मदीना देख लेता हूँ। कभी 2 मिनट में पता चल जाएगा। दस्तरखान बिछा करके औरत ने खाना रख दिया। कहा कि पीर साहब ये खाना खाइए। कहा कितनी बदतमीज़ औरत है, ये रूखा सूखा दे दिया है और कह रही है खाने के लिए। तो औरत ने कहा कि आप 2 नंबर के पीर हो, बैठते यहाँ हो, मदीना नज़र आता है, और चावल में तरकारी छुपी हुई है, तुमको नज़र नहीं आ रही है, 2 नंबर का पीर है।
ایک بات جس مثال پر میں پیغام کو ختم کر رہا ہوں، جس کے لیے میں نے اس موضوع کا انتخاب کیا ہے، اس مثال کو سنا کر کے جلسے کو مکمل کر رہا ہوں، دھیان سے اس کو سنیے گا۔ جب بیٹی سسرال سے میکے آتی ہے تو گھر کی ساری عورت گھیر لیتی ہے، اس سے سوال کرتی ہے کہ بیٹی یہ بتاؤ تمہارا شوہر کیسا تھا؟ تو لڑکی کہتی ہے سبحان اللہ۔ اب اس سے پوچھا جاتا تمہارے سسر کیسے تھے؟ تو کہتی ہے ماشاء اللہ۔ اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ سسرال کیسی تھی؟ تو الحمدللہ۔ اب پوچھا جاتا ہے کہ تمہاری ساس کیسی تھی؟ انا للہ، جلے تو جلال تو اس بلا کو ٹال۔ تو ماں نے سمجھ لیا کہ اس کو سب کچھ پسند ہے، ساس پسند نہیں ہے۔ اب ماں نے اس لڑکی کو ادب دینا شروع کیا کہ بیٹی ایک سوال سنو، میں تم سے سوال کر رہی ہوں، تمہارے جواب سے پتہ چلا کہ تم کو سسر بھی پسند ہے، سسرال بھی پسند ہے، شوہر بھی پسند ہے، مگر ساس پسند نہیں ہے۔ بیٹی انصاف سے ایک میرے سوال کا جواب دو، تم جو میکے سے سسرال گئی ہو تم کو کون لے کر کے گیا ہے؟ تو بیٹی نے کہا میری ساس آئی تھی، مجھ کو پسند کیا تھا اور رشتہ کر کے اپنے بیٹے کے لیے مجھے سسرال لے گئی تھی۔ تو ماں نے کہا انصاف سے بتاؤ بیٹی، اگر ساس نے وہ احسان تمہارے اوپر نہیں کیا ہوتا تو تم کو اچھا سسر نہیں ملتا، اچھی سسرال نہیں ملتی، اچھا شوہر نہیں ملتا۔ اب بیٹی کو سمجھ میں آیا ساس دشمن نہیں ہوتی ہے، بلکہ کبھی ماں ہوتی ہے، کبھی ماں سے بڑھ کر کے ہوتی ہے۔ تعلیم عورتوں کو بھی دینی ضرور ہے، دینی ضرور ہے، لڑکی جو بے پڑھی ہو تو وہ بے شعور ہے، بے شعور ہے، حسن معاشرت میں سراسر فتور، حسن معاشرت میں سراسر فتور ہے، اور اس میں والدین کا بے شک قصور ہے، بے شک قصور ہے۔ 3 وعدے پر کھڑے ہو جائیے، آپ کے گھر میں کبھی آفت اور مصیبت نہیں آئے گی۔ گناہ کریں گے آفت آئے گی، غلط کمائیں گے آفت آئے گی، غلط ماحول میں رہیں گے آفت آئے گی۔ گارنٹی لیتا ہوں، آپ تین کام سے توبہ کر لیجئے، آپ کے گھر میں کبھی آفت نہیں آئے گی۔ انشاءاللہ گناہ نہیں کریں گے، غلط نہیں کمائیں گے، غلط ماحول میں نہیں جائیں گے۔ نہ کتابوں سے، نوازوں سے نظر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ نہیں سیکھا انہوں نے دین رہ کر شیخ کے گھر میں، پلے کالج کے چکر میں، مرے صاحب کے دفتر میں، پھر کک کے چکر میں تو روٹی بھی گئی، بڑی شیخی میں طاق میں تھے تو چھوٹی بھی گئی، نہ مانی بات وائس کی، پھر پتلون کے چکر میں تو لنگوٹی بھی گئی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب نؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده استغفر الله صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم نہ کتابوں سے نوازوں سے نظر سے پیدا دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا نہیں سیکھا انہوں نے دین رہ کر
شیخ کے گھر میں پلے کالج کے چکر میں مرے صاحب کے دفتر میں جلا سکتی ہے شمع کوشت کو موجے نفس ان کی الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں نہ پوچھن خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھن کو ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں تمنا درد تمنا درد دل کی ہے تو خدمت کر فقیروں کی نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں جلسہ آپ کا خوبصورت ہے جوان ہے اور آپ حوصلے کے ساتھ سن رہے ہیں اور آپ کی پیشانی چمک رہی ہے دل سے دعا دیتا ہوں اللہ آپ کے مقدر کو چمکائے یہاں سے لے کر کے وہاں تک سننے کے لیے تیار ہے دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ اچھا ہو برا ہو سب سے دوستی کریں گے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ دھیان رکھیے گا پنڈال میں ہے یا سسرال میں ہے پتہ چل جائے گا دھیان سے رکھیے گا 3 سوال سے میرا پیغام شروع ہو رہا اتنا بڑا مجمع ہے اچھا آدمی کون ہے اتنا بڑا مجمع سوال اچھا آدمی کون ہے دوسرا سوال ہے اچھے آدمی کے پاس بیٹھنے پر کیا ملتا ہے 4 فائدے ہوتے ہیں یہ میرا دوسرا سوال ہے تیسرا اور آخری سوال ہے اچھے آدمی کی آنکھ میں جادو ہوتا ہے وہ جادو کیا ہے مکمل سننے کے لیے تیار ہیں جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھا دیے انشاءاللہ بالکل جلسہ آپ نے کنارے لگا دیا ہے تھوڑا سا جلسہ باقی رہ گیا ایک جھٹکے میں انشاءاللہ وہ بھی نکل جائے دھیان سے سنیے گا میرا پہلا سوال تھا سب سے اچھا آدمی کون ہے جو اندر سے بھی اچھا ہے اس کا دل سچا ہے جو باہر سے بھی اچھا ہے اس کی زبان سچی ہے زبان بھی سچی دل بھی سچا جو اندر ہے وہی باہر جو باہر ہے وہی اندر ایک اور نیک ہے اس سے اچھا آدمی کوئی ہو نہیں سکتا اچھے آدمی کے پاس بیٹھنے پر کیا ملتا ہے 4 فائدے ہوتے پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے آدمی کو اپنا عیب نظر آتا دوسرا فائدہ ہوتا ہے اس کو اللہ کی رحمت ملتی ہے اللہ کی برکت ملتی ہے تیسرا فائدہ یہ ہوتا ہے نیکی کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے چوتھا فائدہ یہ ہوتا ہے اس کے لیے دعا کی جاتی ہے اور وہ دعا قبول ہو جاتی ہے نیک لوگوں کی آنکھ میں جادو ہوتا ہے وہ جادو کیسا ہوتا ہے دکھانے کے لیے جا رہا ہوں اگر کافر سامنے ہو وہ مسلمان ہو جاتا اگر نافرمان ہو تو فرما بردار ہو جاتا اگر جاہل ہو تو عالم بن جاتا اگر حیوان ہو تو وہ انسان ہو جاتا ہے انشاءاللہ مطلب کے لیے دوست مطلب کے لیے دشمن ہوں گے ہاتھ اٹھائیے جگہ پکڑا کر کے ہم چھوڑیں گے جب تک آپ جگہ نہیں پکڑیں گے ہم آپ کا پیچھا چھوڑنے والے نہیں ہیں نگاہیں ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی قباؤں میں پیوند پتھر شکم پر قباؤں میں پیوند پتھر شکم پر قدم کے تلے تاج کسریٰ وہ قیصر غزانہ نے جو وہ بھی کمتر میسر مگر ہاتھ میں زور تسخیر خیبر خزانہ نے جو وہ بھی کمتر میسر مگر ہاتھ میں زور تسخیر خیبر کبھی اہل ایمان کی پہچان یہ تھی کبھی اہل اسلام کی شان یہ تھی ناظم صاحب بھی کبھی کبھی بھٹک جاتے ہیں آپ لوگوں سے کہہ رہے تھے کہ 5 کلو کی مونڈی ہلائیے اور 5 کلو کی زبان آپ لوگ ہلا نہیں رہے دھیان دیجئے گا جب
नाजिम बहक जाए तो पीछे सामने काफिला का क्या हाल होगा। खैर नाटा आदमी है, फिसल ही जाता है, ज़्यादा अकल होती है। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। ये जुमे की रात है, जुमे की रात में आप पैगाम सुनने के लिए बैठे हैं। ध्यान से सुनिएगा, जुमा के हवाले से 3 मिनट का पैगाम निकल जाएगा। जुमा के दिन को ईद का दिन कहा जाता है, जानते हैं क्यों? अल्लाह ने इतवार से दुनिया को बनाना शुरू किया और जुमा के दिन मुकम्मल हो गया। मुकम्मल होने के नतीजे में जुमा के दिन को ईद का दिन बना दिया, इसलिए हफ्तों की ईद जुमा का दिन होता है। जुमा के दिन को जुमा कहा जाता है, जानते हैं क्यों? अल्लाह ने आदम को उतारा आसमान से, अल्लाह ने हव्वा को उतारा आसमान से, और ज़मीन में जिस दिन दोनों जमा हुए वो जुमा का दिन था, इसलिए जुमा को जुमा कहा जाता है। सुन करके आपको हैरत होगी, ज़ोहर आप 4 रकात पढ़ते हैं लेकिन जुमा 2 ही रकात पढ़ते हैं। राज क्या है? जुमा 2 रकात, ज़ोहर 4 रकात, उसी वक्त में जुमा की नमाज भी, उसी वक्त में ज़ोहर की नमाज भी। ज़ोहर 4 रकात, जुमा 2 रकात। जानते हैं ये 2 रकात कहाँ गई? ज़ोहर की जो 4 रकात थी वो 2 रकात जुमा में अदा की जा रही है, 2 रकात कहाँ गई? उसकी जगह पर खुतबा रख दिया। इमाम जब खड़ा होता है मिंबर पर खुतबा देने के लिए, मुक्तदी जब उसे देखते हैं तो इस दीदार के नतीजे में अल्लाह जन्नत में अपना दीदार अता फरमाएगा।